السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 16ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر ہفتے جو سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں، بہت سارے سوال رہ جاتے ہیں، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگلے ہفتے ان کا جواب دے دیا جائے۔ تو سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے محمد فرقان بلند شہر، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جب بچہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو جاتا ہے تو 4:04 پر اور 4 سیکنڈ پر ایک مولوی صاحب اس کی بسم اللہ پڑھواتے ہیں اور اس میں رشتہ دار اور دوست و احباب کی دعوت بھی ہوتی ہے، دیگیں چڑھتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس طرح بچے کی بسم اللہ کروانا کیسا ہے؟ اس طرح بچے کی بسم اللہ کرانا بالکل بہت بڑی رسم ہے اور گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے محمد فہیم خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں اپنی ماں کا دودھ معاف نہیں کروں گی تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ ایسا کہنا نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے، دین سے لا علمی کی بات ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا سوال ہے پٹھان الیاس، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، کسی کے گھر میت ہو تو اس میت کے جنازے کی نماز گھر کے ہی کسی شخص کو پڑھنا چاہیے یا نہیں، یا امام صاحب سے پڑھوانا چاہیے؟ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ مردے کا جو سب سے زیادہ قریبی ہو وہ نماز پڑھائے۔ لیکن اگر ایسا کوئی قریبی نہ ہو، پورے خاندان میں کوئی اس کا ایسا پڑھانے والا نہ ہو، تو پھر امام صاحب نماز پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو نماز پڑھانے سے پہلے اجازت کیوں لیتے ہیں؟ تو اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ نماز پڑھانے کا حق امام کا نہیں ہے، بلکہ مردے کے قریبی گھر والوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے۔ تو اس لیے ان سے اجازت مانگی جاتی ہے کہ آپ کا یہ حق میں لے رہا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں نماز پڑھا سکتا ہوں یا نہیں۔ چوتھا سوال ہے محمد عمران جدہ سعودی عرب سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کل میرے انکل کا انتقال ہو گیا تھا، میری چاچی کو فالج کی بیماری ہے اور ہارٹ کی بھی پریشانی ہے، عمر 50 سال ہے۔ میرا سوال ہے کہ وہ عدت نہیں کر پا رہی ہیں، کوئی بتا رہا تھا کہ کم دنوں کی بھی عدت ہوتی ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی گھر پر ملنا آئے تو مل سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرے ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں پوٹی وغیرہ سے، تو نماز قرآن وغیرہ نہیں پڑھ پاتی، اور اپنے بیٹے اور داماد سے پردہ کرنا ہے یا نہیں؟ ایک ہی سوال میں بہت سارے سوال کر لیے گئے ہیں، لیکن بہرحال ان کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کو بتلایا گیا ہے کہ کم سے کم عدت بھی ہوتی ہے، تو کم سے کم کوئی عدت نہیں ہوتی۔ وفات کی اور انتقال کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ اس کی پوری تفصیل آپ میری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے، اور یہ اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے آپ ویڈیو کا نام۔ تو بہرحال دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ گھر پر جو ملنے آتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل مل سکتے ہیں، اگر ان سے پردہ نہ ہو تو۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ پوٹی وغیرہ سے ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، نماز قرآن وغیرہ نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو جہاں تک ہو سکے صفائی کا پورا اہتمام کیجئے، جتنی صفائی آپ کے بس میں ہو آپ کیجئے، اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ایسا شخص معذور کے حکم میں مانا جاتا ہے، مجبور کے حکم میں مانا جاتا ہے، لہذا جتنی صفائی ممکن ہو کر لیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ بیٹے اور داماد سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو بیٹے اور داماد سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ پانچواں سوال ہے سہیل خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کبوتر کو دانہ ڈال رہا ہوں اور اس میں سے کچھ کبوتر دانہ کھاتے ہوئے رک گئے اور دانہ کھانا بند کر دیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی اجنبی لڑکیوں سے دوستی ہوگی۔ چھٹا سوال عمران احمد شاہ جہاں پور، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرض یہ ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ ماننا ہے اور کہنا ہے کہ عذاب قبر کی باتیں صرف تبلیغی جماعت کے لوگ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک کی روشنی میں قبر کے عذاب کے بارے میں بتائیے فقط۔ السلام علیکم۔ عمران احمد صاحب، آپ نے جو سوال میں لکھا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔
اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ اور تبلیغی جماعت والے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر عذاب قبر کا ذکر موجود ہے، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض آج سے نہیں بلکہ زمانے سے کر رکھے ہیں، اور ان کے جواب کتابوں کے اندر موجود بھی ہیں۔ بہرحال آپ نے سوال کیا ہے، تو قرآن کے اندر فرعون اور اس کی آل کا ذکر موجود ہے، ان پر عذاب قبر کا ذکر موجود ہے۔ ان کے جو ماننے والے ہیں ان پر عذاب قبر ہوتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قبر پر کھڑے ہوئے تھے اور صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا۔ عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا وہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 پر، اور ابو داؤد شریف، سنن نسائی شریف وغیرہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں عذاب قبر کی حدیثیں موجود ہیں، آپ چاہے تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اگلے سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ 7واں سوال ہے محمد الطاف کلکتے سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے یہاں ایک شخص کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ دن کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے نے اس کی دوسری بیوی سے، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا، جو کہ عمر میں اس سے 10 سال بڑی ہے، تو کیا سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے؟ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا، تو اس کے باپ نے کسی دوسری عورت سے شادی کر لی، اور پھر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی جو ماں ہے، جو سوتیلی ماں ہے، اس سے اس نے نکاح کر لیا، تو سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو سوتیلی ماں سے نکاح کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کے اندر اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کے اندر ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا تم ان سے نکاح ہرگز مت کرو۔ اب یہ 8واں سوال ہے، یہ NCR نیوز ہر خبر آپ تک، یہ گروپ ہے، اس میں سوال کیا ہے مفتی خالد صاحب، جو نائی لوگوں کی داڑھی کاٹتا ہے اور انگریزی بال کاٹتا ہے، اس کی کمائی جائز ہے یا نہیں، براہ کرم بتلا دیجئے۔ داڑھی کاٹنے والے نائی کے لیے داڑھی کاٹنا مکروہ ہے، لیکن اس کی جو اجرت ملتی ہے وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، وہ اس کی محنت کا حق ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ لیکن ہاں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کام کرنا خلاف اولا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ داڑھی مونڈنے سے وہ منع کر دیا کرے۔ 9واں سوال قاری ارشاد صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، چماری سے زنا کرنے کے بعد غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کیا ایک کچی اینٹ پر اس وقت تک غسل کرنا پڑے گا جب تک وہ اینٹ گھل نہ جائے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ چماری سے زنا کرنے کے بعد بھی غسل ہو جاتا ہے۔ غسل کا وہی طریقہ ہے جو عام عورت سے زنا یا صحبت کرنے کے بعد جو غسل ہوتا ہے وہی غسل کا طریقہ ہے، لیکن بہرحال گناہ میں فرق ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم سے چماری سے زنا کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، اس میں گناہ میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 10واں سوال محمد فرقان کی طرف سے، یہ سلام اور دعا کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا اللہ کو اوپر والا کہنا کفر ہے؟ اللہ کو اوپر والا کہنا کفر نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ 11واں سوال محمد اسلام کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک ملنے والے نے معلوم کیا ہے کہ وہ جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو کیا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، مجبوری میں اگر زیادہ ہی مجبوری ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، اور چھینٹوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ 12واں سوال محمد غفران کی طرف سے، یہ سلام اور دعا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز میں سیدھے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹا لیا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل نماز ہو جائے گی۔ 13واں سوال محمد عبدالصمد کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھا کہ کوئی حج کر کے آیا ہے اور ہمیں کچھ ہدیہ دے رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آپ کو بشارت دی گئی ہے،
آپ کے ساتھ میں سچ میں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، آپ کو ہدیہ ملے گا کسی حاجی کی طرف سے۔ 14واں سوال محمد عاقب کی طرف سے، یہ سلام اور دعا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اللہ کے نبی کی وفات کا واقعہ کس کتاب میں ہے یا وہ حدیث نمبر کیا ہے؟ سیرت کی تمام کتابیں یعنی اللہ کے نبی کا ذکر جن کتابوں میں ہے ان لگ بھگ سبھی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کی وفات کا ذکر موجود ہے۔ آپ جو کتاب چاہیں خرید سکتے ہیں۔ رحمت عالم، ہادی عالم اور رحمت للعالمین، اس طرح کی بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، آپ خرید سکتے ہیں۔ 15واں سوال مفتی صاحب اگر قرآن کی رحل ٹوٹ جائے تو اس کو جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ قبرستان میں دفن کر دیا جائے یا کنویں وغیرہ میں ڈال دی جائے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی سویدھا نہ ہو، کوئی آسانی نہ ہو تو پھر بے ادبی سے بچانے کے لیے اس کو جلا بھی سکتے ہیں۔ 16واں سوال ہے محمد عباس کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب رات میں جھاڑو دینا غلط ہے کیا؟ نہیں، رات میں جھاڑو دینا غلط نہیں ہے۔ 17واں سوال محمد نوشاد کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں سلام اور دعا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ دعا کس کام کے لیے ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ جو دعا ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ تو اس دعا کے اندر ہی اس کا ذکر ہے کہ یہ کس کام کے لیے ہے۔ یہ حزن، غم، پریشانی، عاجزی، سستی، کنجوسی، قرض اور لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ آخری اور 18واں سوال تو بہت سارے ہیں لیکن میں آخری سوال کر رہا ہوں۔ محمد عمیر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر تسبیح پڑھنا اور پھر پھونک مارنا کیسا ہے؟ جی ہاں، نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر تسبیح پڑھنا اور پھونک مارنا یہ جائز ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس ہفتے جو سوال آئے ہیں ان کے جواب تھے، ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب۔ اسی طرح اپنے سوال کمنٹ باکس میں بھیجتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ رات ہمارے بہت قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بچے کا 22 سال کی عمر ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔